یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ تاریخ مجھے درست ثابت کر رہی ہے. نعوذ باللہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اپنی پوری قوم اور اپنی حکومت کو کافی عرصے سے ہاتھ جوڑ کر یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ کی بے وقوفی ہمیں مار جائے گی. اور یہ جتنی حکومتیں آئی ہیں آگے پیچھے، ان سب کا ایک ہی پرابلم رہا ہے کہ یہ عقل، دانش اور ذہانت کو ایک کونے پہ رکھ کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند تصور کرتے ہیں. یہ پرابلم رہی. پچھلی حکومت کا بھی یہی ایشو رہا، اور پچھلی حکومت کا بھی یہی ایشو رہا، اور اس حکومت کا بھی یہی ایشو ہے. ماضی کی حکومتوں کا بھی سلسلہ وار یہی ایشو رہا. اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ غور سے سمجھیے گا میری بات. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مشترکہ متحدہ فوج بنائی گئی، فورس بنائی گئی، جس کا مقصد حالات ہیں، جو دفاعی معاملات ہیں، جو وہاں کی سیکیورٹی سچویشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ممالک مل جائیں اور مشرق وسطیٰ کی حفاظت کریں، پاک سرزمین کی. کون؟ یہ پاک سرزمین نہیں ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی زبردستی کی پاک سرزمین ہے. جو اصلی والی ہے وہ تو مکہ مدینہ کی زمین، وہ پاک سرزمین ہے. مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین جو ہے وہ مکہ مدینہ کی سرزمین ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں پکارا گیا. کس نے پکارا؟ سعودی نے ہمیں پکارا، یو اے ای نے ہمیں پکارا. وہاں کے سارے ممالک نے کہا کہ آپ سب سے بڑی مسلمانوں کی بری فوج رکھنے والا ملک ہے پاکستان، آئیں ہمارے خطے کی حفاظت فرمائیں، اور یہاں پر جو اشتعال انگیزی کرنا چاہ رہے ہیں عرب سرزمین پر، ان کے خلاف ہماری ایک، جسے آپ کہتے ہیں دفاع کی دیوار بن کے سامنے آ جائے. تو ہم مکر گئے، ہم نے وہ کام کیا جو کوئی چٹر بھی نہیں کرتا. ہم نے $1.5 ارب لے لیے، اور پیسے لینے کے بعد ہم مکر گئے. اور مکرے کیوں؟ کہ سر وہ ایران ناراض ہو جائے گا اگر ہم وہاں چلے گئے تو. اب ہمارے منہ پر بہت بڑا بجا پڑا. بجا کیا پڑا؟ کہ سعودی عرب اور ایران نے دوستی کر لی، اور ہم اتنا سا منہ لے کے اب دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے، دے دو کچھ تو دے دو. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. کیوں؟ یہ ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے، مکافات عمل ہے، ہماری جاہلانہ اور ڈرپوک سوچ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم خوار ہو گئے. ہم بہت گندے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت گندے ہوئے ہیں. ہماری وہ والی ہو گئی، ہماری وہ والی. کون سی والی؟ سمجھ گیا، وہ والی ہوئی ہے ہماری. صحیح ہے. اب ہوا کیا کہ ہم تو اپنی طرف سے ہم بہت بڑے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم ہمیشہ شیعہ سنی بن کے سوچتے ہیں، اور سعودی ہمیشہ سعودی بن کے سوچتے ہیں، ایرانی ہمیشہ ایرانی بن کے سوچتے ہیں، اور پاکستانی ہمیشہ شیعہ سنی بن کے سوچتے ہیں. ان دونوں نے آپس میں دوستی کر لی، ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، انہوں نے جپھا لگا لیا. انہوں نے کہا بھائی جان آ جاؤ، مل جل کے رہیں گے. پاکستان کی وہ والی ہو گئی. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، نہ نوٹو ملے. اب ہم سعودی کو بول رہے ہیں نوٹو دو، نہ نوٹو دو. وہ کہہ رہے چل بھاگ جا، دوڑ جا یہاں سے. کوئی بھی حکومت ہو، یہ چھوڑ دیں کہ یہ نون لیگ کی ہے، پی ٹی آئی. عمران جاتا تو عمران کو بھی بولتے چل بھاگ جا. یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ نہیں سوچیں کہ اس کا پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق ہے. پی ٹی آئی والے میم لگا کے خوش ہوتے ہیں. بھائی مجھے پسند ہوگا عمران، لیکن بات یہ کہ عمران خود بھی جا کے مانگتا تو ان کو بھی ٹھٹھو ہی دکھاتے. کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ غلطی تھی کہ سعودی منتیں کرتے رہے کہ بھائی جان آ جاؤ، آپ ہمارے ملک کی حفاظت کر لو، ہماری سرزمین کی حفاظت کر لو، کچھ شرم کر لو، مکہ مدینہ کی حفاظت کر لو. لیکن نہیں، من حیثل قوم پورا پاکستان کہہ رہا ہے اس سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ فرقہ واریت بڑھے گی، فرقہ واریت بڑھے گی. اور جن کی وجہ سے نہیں گئے وہ آپس میں دونوں مل کے بیٹھ گئے. وہ دونوں ایک ساتھ کھانے کھا رہے ہیں، آئس کریمیں کھا رہے ہیں، آئس لولی چوس رہے ہیں، خوب خوش ہیں. وہ they are both enjoying. Saudi and Iran have become one and Pakistan has become. آگے آپ سمجھ گئے. اب ایشو کیا ہے
کہ آپ جائیں یو اے ای کے پاس. یو اے ای نے وارننگ دی تھی, میں بتا دوں, عرب کی عادت یاد رکھنا, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے وہ لوگ, انا کے معاملے میں بڑے پکے ہیں. ہم نے جب دھوکہ دیا پاکستانیوں نے, پورے پاکستان نے من حیث القوم دھوکہ دیا عرب کو, پوری پاکستانی قوم نے من حیث القوم دھوکہ دیا, کیونکہ پارلیمان میں جا کر قرارداد پاس کی کہ ہم نہیں جائیں گے حفاظت کرنے, ہم نہیں جائیں گے حفاظت کرنے. پورے پاکستان نے دھوکہ دیا کس کو؟ امہ امہ کر پیارے, امہ امہ گٹڑو گو, امہ امہ گٹڑ گٹاڑے. یا مسئلہ یہ ہوا کہ اب ہم ہو گئے فل بے عزت. بھائی جان لوگ اسی لیے دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب کیا کریں. اب یو اے ای والوں نے وارننگ دی, یو اے ای کے فارن منسٹر گرگاش نے وارننگ دی کہ آپ کے ساتھ ہمارے معاملات, انیویٹیبل ورڈ اس نے یوز کیا, اس نے کہا آپ کے ساتھ ہمارے معاملات تو ہوں گے لیکن بچوں دیکھ لیں گے تمہیں. اور عرب اپنی بات کا پکا ہے. انہوں نے جناب سب سے پہلے نوٹو کھینچا, پورے جو یو اے ای گروپ کے لوگ تھے انہوں نے پیسے نکال لیے پاکستان سے. اب آپ تالیاں بجاتے رہ گئے. موبائل فون کی انڈسٹری سے بھی نکل گئی, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. مجھے ایک موبائل فون کی کمپنی مل گئی نا, نام نہیں میں لے رہا, وہ چھوڑ کے گئے جان بوجھ کے. صرف اب وہ بینکنگ میں کہیں کہیں ہیں آپ کے پاس, باقی وہ چھوڑ کے گئے. چھوڑ کے نہیں گئے, لات مار کے گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تب غلط پالیسی بنائی. کیونکہ آپ ہیں نیچرلی, ہماری جو کہتے ہیں نا ہماری لیڈر اچھے نہیں, ہمارے لیڈر اچھے نہیں, ہمارے لیڈر اچھے ہیں, ہماری قوم ٹھیک نہیں ہے, ہماری قوم ہی غلط ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. اب یہ بھی سین خراب کر دیا. باقی تمام ممالک ان دونوں کی طرف دیکھتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ساتھ نہیں دے رہے تو پھر پاکستان کا ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے. مسئلہ تھا یمن کا. یمن میں تھے ہوتی باغی, ہوتی باغیوں کے پیچھے تھے ایران والے. اب ہمیں ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر ہم جائیں گے عرب کی سرزمین میں تو ہمیں ہوتی باغیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا. جب ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو ایران ناراض ہو جائے گا, اور ایران ناراض ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایران اور سعودی عربیہ نے کر لی دوستی. اب جب ہم مانگنے گئے دوبارہ پیسے تو انہوں نے کہا اب ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے, ہم نے اپنے معاملات طے کر لیے. اب جون تک 16 ارب ڈالر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہاں کھانے کے واندے ہیں, اور آئی ایم ایف نے اتنی بڑی ڈیمانڈ رکھ دی. یہاں کھانے کے واندے ہیں, یہاں حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ میں ڈرا نہیں رہا آپ کو. کسی دن بھی پیٹرول ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ نوٹو ہیں ہی نہیں. وہ بول رہے ہیں نا کہ آپ کو اپنے جو تقاضے مالیاتی پورے کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں جون تک تقریباً یہی کہہ رہے ہیں نا 16 ارب ڈالر دکھاؤ. کٹی میں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, یہ دیں گے تو ہم آگے دکھا سکتے ہیں. وہ کہاں گیا؟ پاکی ڈوچی شوشاں, پہاڑوں سے اونچی, سمندروں سے گہری, اچاروں سے کھٹی, شہد سے میٹھی. وہ کہاں گئی دوستی؟ چائنا والوں نے کیا دکھایا؟ ٹھٹھو. انہوں نے کوئی پیسے, وہ اتنے سے پیسے دے دیے انہوں نے, بالکل جیسے ہم دے دیتے ہیں نا شیشہ ڈاؤن کر کے, یہ رکھ لے دعا کرنا. چائنا والے کوئی بچانے نہیں آئے. سی پیک کے چکر میں پورے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا. چائنا والوں سے نوٹو مانگا, انہوں نے شیشہ ڈاؤن کر کے بس تھوڑے سے دے دیے, بولا رکھ لو شام کے کھا لینا, دعا ضرور دینا, ہماری صحت کے لیے دعا کرنا. اب کدھر گیا سی پیک؟ میں کہتا تھا یہ بکواس منصوبہ ہے, ملک تباہ ہو جائے گا. لوگ بولتے تھے علی ناصر محب وطن نہیں ہے, وہ جتنے محب وطن تھے سب بھاگ گئے. علی ناصر پھر بھی پاکستان میں بیٹھا. وہ جتنے محب وطن واٹس ایپ پہ فیس بک پہ کہتے تھے یہ محب وطن نہیں ہے, یہ سی پے کے خلاف بات کرتا ہے, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ سب بھاگ گئے ویزے لگوا کے, امیگریشن کروا کے. وہ سارے اینکر بھاگ گئے, وہ سب اینکر بھاگ گئے. بتا رہا ہوں میں آپ کو, میں یہی ہوں. جو محبت کرتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے, جو محبت نہیں کرتا نا وہ بھاگ جاتا ہے. تو اب بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جون تک 16 ارب ڈالر نہ آنے کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. کیونکہ اگر آئی ایم ایف ہماری بات نہ مانا, اب ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ دیکھو آپ سعودیوں نے کر لی دوستی ایران سے, اب وہاں سے پیسے ملنے کوئی نہیں. افغانستان میں پھڈا ختم ہو گیا, جو ہے ان کو ہماری ضرورت نہیں. میں جب عقل کی باتیں کرتا تھا تو یہ جو ڈمبو ہمارے سارے سنتے ہیں, جو انکل ہیں ڈمبو ہیں, واٹس ایپ کے اوپر کلپیں اور تصویریں بانٹنے والے اور جوکس کو حقیقت سمجھنے والے, ان لوگوں نے ملک کی معیشت کو ایسے ڈگر پہ پہنچا دیا کہ اب irreversible معاملہ ہو گیا.
اتنی اگریسو گفتگو کے بعد ظاہری بات ہے ایک دم میلو یا نرم تو نہیں ہو سکتے. بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اب انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامکس کے زمرے میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا. شکیل رامے صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ملک کے معروف معیشت دان ہیں, ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے, بڑی احسن گفتگو کرتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو پہ. تھینک یو. شکیل رامے صاحب, کچھ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ ہم حالات, معاملات اور چیزوں کی پیچیدگی کو سمجھ نہیں پاتے. ہوا یہ کہ حقیقی پاک سرزمین تو مکہ مدینہ کی زمین ہے, لیوانٹ ہے. وہاں پر ہمیں موقع ملا آج سے کوئی تقریباً 6 سال پہلے کہ ہم اپنی فزیکل پریزنس جو ہے وہ شو کریں, بوٹس آن گراؤنڈ وہاں لے کر جائیں, اور اس کے عوض میں ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے. پیشگی ہمیں $1.5 ارب تحفے کے طور پر دے دیے گئے کہ بھائی یہ پیشگی رکھ لو, آگے اور بھی ملیں گے. ہم نے بہت بڑا دھوکہ دیا, امہ کو دھوکہ دیا, اور ہم نے اس لیے دھوکہ دیا کیونکہ ہمیں لگا کہ ہم ایک مسلکی یا سیکٹیرین کرائسس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور اگر ہم وہاں گئے تو ہم پھر ایک طرح سے جس طرح ماضی میں دوسروں کی جنگ میں شامل ہوئے, اب اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے. ہم نے کچھ خوف کے مد نظر, کچھ اپنی محدود عقل کو سامنے رکھتے ہوئے, محدود مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. آج سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی. ہمارا جو لیوریج پوائنٹ تھا وہ اب ختم ہو گیا. اب ہم نے سعودیہ کو کہا ہمیں پیسے دو, انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا وہ ہم امہ کر پیارے, تو انہوں نے کہا امہ کے نام پر تو ہم نے بھی تمہیں بلایا تھا, تم تو ہمیں ڈیچ کر آ گئے, اب کس بات کے پیسے چاہیے؟ تو ہم آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. پھر ہم نے UAE کی طرف دیکھا, انہوں نے بھی اسی طرح کا اشارہ ہمیں دیا کہ بھائی آپ پہلے اپنے معاملات طے کر لو, پھر پیسوں کے بارے میں بات کریں گے, اب فری ہینڈ آؤٹس نہیں ملیں گے. تو اب ہم پھنس گئے. برابر میں ہمارے افغانستان ہے, ہم نے کہا ہم ڈیپ انوالومنٹ نہیں چاہتے افغانستان میں. ویسٹ نے بھی ہمیں ٹھٹھو دکھا دیا, انہوں نے بھگا دیا, اور انہوں نے اشارتاً ٹویٹر کے ذریعے میں پیغام پہنچا دیا پہلے الیکشن کراؤ پھر بعد میں دیکھیں گے. تو سر جون تک $16 ارب کوئی جادوئی چھڑی سے آئیں گے, یہ مجھے بتا دیں. دیکھیں, آپ نے بڑی خوبصورت تصویر جو کہ منظر کشی کی ہے چیزوں کی. اس میں جو میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, علی ناز صاحب, ایک چیز بندے کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, مفت کے پیسے سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا, نہ بھیک سے کوئی ملک آج تک ترقی کیا کسی ملک. ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور چلنا سیکھنا ہوگا. ہم نے پاسٹ میں یہی کیا. ہم نے اپنے دیکھیں نا, اگر آپ نے اکانومی کھڑی کرنی ہے تو آپ کو اپنے پروڈکٹیو سورسز کو بڑھانا پڑتا ہے نا. تو ہم نے تو ان کو انڈرمائن کیا, بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہم ان کو انڈرمائن ہی کر رہے ہیں. ہم ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں ہماری اسٹرینتھ ہے ایگریکلچر, اور ایگریکلچر ہونے کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ 10 بلین کی ہم فوڈ اور ایگریکلچر ریلیٹڈ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم انڈسٹریلائزیشن کریں گے, ہم جو کہ 60s میں ایک ٹائیگر بننے جا رہے تھے ہم دوبارہ بنیں گے. ہماری پالیسیز کیا ہیں, کچھ اور ہے. ہماری جو پالیسی نظر آتی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ صرف ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناؤ, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بیچو, جو پروڈکٹیو لینڈ بچی ہے اس کو بھی کل کرو, فیکٹری کے بزنس کو بھی کل کرو, سب کو کل کرو. صرف اور صرف جو ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناؤ یا بڑے بڑے مال بناؤ, پلازے بناؤ. مجھے یہ کچھ سمجھا دے کہ اب ان کا فائدہ کیا ہوگا جب تک آپ کی کوئی قانون نہ تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. جو بڑا بزنس مین چاہے وہ پراپرٹی کا یا کوئی بھی ہے, جب اس کے پاس 4 پیسہ آتا ہے تو وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ فارن اکاؤنٹ سے آتا پیسہ وہاں نہیں جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی اکانومی پھر بیرن کی بیرن رہ گئی جاتی ہے. تو اب اس سچویشن میں آپ دیکھیں نا, ہر بندہ دیکھیں نا, آپ کے پاس سگا بھائی بھی آ رہا ہو نا راسا صاحب, ہر مہینے 2 مہینے بعد مجھے پیسے دے دو, مجھے پیسے دے دو. آپ بھی تنگ آ جاؤ, کیا یار تم نے تماشا لگایا ہوا ہے, ہر دوسرے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتے ہو. پھر دوسرے کو برا بلا کہنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا. ایک تو ہم پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہماری گورنمنٹ کے للے تللے دیکھ لیں, جس کی بھی گورنمنٹ ہو. یہ نہیں کہ جیسے شہباز شریف کی سے پہلے والے دیکھ لیں, اس سے پہلے والے دیکھ لیں, ان کے للے تللے دیکھیں کیسے ان کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں. آپ ادھر آئے نا F6 میں آپ کو نظر آئے گا کتنے فیکٹریوں کے یہاں پر گھر ہیں کہ جو گورنمنٹ نے ان کو بنا کے دیے ہیں کروڑوں کی پراپرٹیز میں صرف ایک فیکٹری کو رہنے کے لیے. ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, دوسرے ہم نے شہانہ زندگیاں دی ہوئی ہیں. تو بات پیسے دینے والا بھی سوچتا ہے, لیکن نا آپ مارکیٹ نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے بطور ایک لبِ نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.